بس ایک سہارا اور وہ بس ایک حسین۔ ہر صاحب فہم تاریخ نہ اس مقام پر پہنچ کر اس ماحول اور ان حالات پر اگر غور کرے گا جن سے اہل بیت رسول کربلا میں دوچار تھے، تو ایک بہت ہی پریشان کن اور بھیانک تصویر اس کے سامنے آئے گی۔ دھوپ سے تپتا ہوا ایک ریگزار جس میں ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی ہے، اس نہر سے دور تپتی ہوئی ریتی پر چند خیمے نصب ہیں۔ چاروں طرف دشمنوں کا ایک عظیم لشکر ان خیموں کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ نہ کوئی اس محاصرے سے نکل سکتا ہے اور نہ کوئی باہر سے مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے۔ 3 دن سے پانی بھی بند ہے۔ بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سب پیاسے ہیں۔ پیاس کی شدت اور مایوسی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امیدیں صلح منقطع ہو چکی ہے۔ صبح سے لڑائی ہے، ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک عزیز و ناصر جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ بچے پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ متفکر، متردد، پریشان حال، بے چین عورتیں اپنے اپنے وارثوں کی سنانی سن رہی ہیں۔ گھڑی گھڑی کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس نے جام شہادت نوش کیا، اب وہ قتل ہوا۔ یہ مضطرب و پریشان حال تشنہ لب عورتیں اور بچے اب تک سوائے حسین اور بیمار علی ابن حسین کے سب پر تھوڑی تھوڑی دیر رو چکے ہیں۔ اب جو کچھ ڈھارس ہے وہ امام مظلوم کی ذات سے ہے، جن کے لیے ہر ایک نے اپنی اپنی بہترین قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ حسین جن کے لیے اپنے پارے جگر کو خوشی سے قربان کر دیا، وہ حسین سر سے پاؤں تک خون میں نہائے اپنا آخری دیدار کرانے آئے ہیں۔ اس وقت ان بے آس عورتوں اور بچوں کی جو کیفیت ہوگی، آسانی سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صبح سے اس وقت تک سارے عزیزوں دوستوں کے داغ دل پر لیے، سب کا غم اٹھائے ہوئے اہل حرم حسین کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی کہ اپنے محبوب سید و سردار کو جس طرح بھی ممکن ہو روک لیں اور مرنے کے لیے نہ جانے دیں۔ غالباً اس وقت پیاسے بچے اپنی پیاس بھول گئے ہوں گے اور تمام بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کی موت کو بھلا دیا ہوگا۔ جن کے دم سے کچھ آس باقی ہے، وہی حسین اب واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہر ایک سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فرزند رسول کے خیمے میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ بیویاں الگ پچھاڑے کھا رہی ہوں گی، بچے علیحدہ بلک رہے ہوں گے، اور ہر ایک یہی کہہ رہا ہوگا کہ اے فاطمہ کے لال، ہمیں کس پر چھوڑا۔ حسین ہر ایک کو صبر کی تلقین کر رہے ہوں گے، اور ساتھ یہ خیال ہوگا کہ دشمن ہر طرف سے سمٹ کر آ رہا ہے اور وقت وعدہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کس طرح ان عورتوں اور بچوں سے اپنا دامن چھڑاؤں اور اپنی جان آفرین کو سپرد کر چکوں۔ رخصت آخر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جس وقت سید الشہداء رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر پہنچے اور مایوس و غمزدہ و نا امید و پریشان و مضطرب بیویوں اور بچوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا والی و وارث میدان سے لوٹ کر آیا ہے، تو اس وقت کا حال عجیب تھا۔ حضرت کے چاروں طرف عورتوں اور بچوں نے نرغہ کر لیا۔ کوئی دامن پکڑے ہوئے تھا، کوئی آستین، کوئی قدموں کو چومتا تھا تو کوئی دست مبارک کو۔ اور غالباً یہی وہ وقت تھا کہ جب حسین کی لاڈلی بیٹی زخموں سے لہولہان اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی، کیا بابا آپ مرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے؟ حسین جواب دے رہے تھے، جان پدر، جس کا کوئی مددگار باقی نہ رہا ہو وہ خود مرنے پر تیار نہ ہو جائے تو کیا کرے؟ یہ سن کر اس نادان بچی نے کہا، تو بابا ہم کو ہمارے جد رسول اللہ کے حرم تک پہنچاتے جاتے۔ بچی کی بات سن کر حسین کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جواب دیا، بیٹی، اگر مرغ قطع کو صیاد چھوڑ دیتا تو وہ اپنے آشیانے میں آرام سے سوتا۔ سکینہ یہ سن کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ امام حسین نے تلقین صبر فرمائی۔ حوالہ مقتل، تاریخ طبری، جلد 6، صفحہ 259، کتاب ارشاد شیخ مفید۔ گمان غالب ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب حضرت نے اپنے لیے ایک لباس طلب فرمایا اور اس کو جگہ جگہ سے مسکایا اور چاک کیا تاکہ آپ کا جسم برہنگی سے محفوظ رہ سکے۔ حوالہ تاریخ طبری، جلد 6، صفحہ 259، کتاب ارشاد شیخ مفید۔ اس کے بعد سب بیویوں اور بچوں کو وداع کیا اور ان سب سے صبر و تحمل و شکیبائی کی وصیت کی اور فرمایا، قید و بند و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خداوند عالم تمہیں اپنی حفظ و حمایت میں رکھے، تمہیں دشمنوں کی شر سے نجات دلائے اور انہیں انواع عذاب میں مبتلا فرمائے اور تمہیں طرح طرح کے نعم و کرم سے منعم فرمائے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے کسی کی زبان شکوے سے آشنا نہ ہو اور نہ کوئی ایسی بات تمہارے دہن سے نکلے جو تمہاری شان و منزلت کے مخالف ہو۔ اس کے بعد سب کو روتا چھوڑ کر خیمے سے نکلے اور میدان کا رخ کیا۔ آخری جنگ۔ منتشر ہوئی فوج دوبارہ جمع ہو چکی تھی۔ بھاگے ہوئے سپاہی لوٹ کر آ چکے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین زخموں سے چور، دل پر 72 داغ لیے دشمنوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور فرمایا، آؤ میرے مقابل۔ جب کوئی لشکر سے نہ نکلا تو فوج مخالف پر خود حملہ آور ہوئے۔ حال یہ تھا
کہ جس طرف بھی حسین گھوڑا بڑھا کر حملہ کرنا چاہتے تھے دشمن کے سپاہی حضرت کے سامنے سے اس طرح ہٹ جاتے تھے جیسے سطح آب پر کائی پھٹ جاتی ہے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ سینکڑوں ہزاروں تیر تھے اور ایک جسم حسین ان سب کا نشانہ تھا۔ آخر زخموں کی کثرت کے باعث خون کے زیادہ نکل جانے اور شدت تشنگی سے حضرت کو بہت زیادہ ضعف معلوم ہونے کے سبب ایک مقام پر ذرا دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ ناگاہ دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا جو پیشانی مبارک پر لگا۔ خون بہنا شروع ہوا، تمام چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت نے اپنے دامن سے چہرے کے خون کو صاف کرنا چاہا، فوراً ایک تیر سینہ مبارک پر لگا جو دل کو شگافتہ کرتا ہوا پشت کی طرف نکل گیا۔ امام مظلوم نے اس کو پشت کی طرف سے کھینچ کر نکالا اور فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے مالک، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو قتل کر رہے ہیں جس کے سوا روئے زمین پر تیرے نبی کا نواسہ کوئی نہیں۔ تیر کا نکلنا تھا کہ خون کا پرنالہ زخم سے بہہ نکلا۔ حضرت اپنے دونوں چلوؤں میں وہ خون لیتے تھے، کچھ آسمان کی طرف اچال دیتے تھے اور کچھ روئے مبارک پر مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اسی طرح سرخرو ہو کر اپنے جد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ضعف و ناتوانی کی حد ہو چکی تھی۔ جو شخص بھی دشمنوں میں سے حضرت کا قصد کرتا تھا وہ قریب آ کر یا تو خوف سے یا شرم سے واپس لوٹ جاتا تھا۔ اسی اثنا میں قبیلہ کندہ کا ایک سنگ دل مالک بن نصر نامی حضرت کے قریب آیا اور حضرت کو ناسزا کہتا ہوا حملہ آور ہوا۔ اس کی تلوار سر مبارک پر پڑی جس سے بہت گہرا زخم آیا۔ سر سے اتنا خون نکلا کہ تمام ٹوپی حضرت کے خون سے بھر گئی۔ حضرت نے اس پر نفرین کرتے ہوئے وہ خون بھری ٹوپی سر مبارک سے اتار کر پھینک دی۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 258۔ اور ایک دو غلام جن کو مصلحتاً برنے کی رضا نہیں دی تھی ان کو آواز دی اور دوسری ٹوپی منگا کر اوڑھی اور اس پر کس کر امامہ باندھا۔ اس درمیان دشمنوں نے اپنا حلقہ اور تنگ کر دیا اور دشمن قریب تر ہو گئے۔